آج پیر ہے اکتوبر کی 23 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ اسرائیلی فورسز نے پیر کو کارروائیاں جاری رکھیں، اور اسرائیلی فورسز کا کہنا ہے کہ اس کے طیاروں نے غزہ میں 320 اور لبنان میں حزب اللہ کے 2 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ غزہ میں طبی حکام کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی پر اسرائیل کی فضائی حملوں میں اب تک 4,500 سے زائد فلسطینیوں کی اموات ہو چکی ہیں، جبکہ 1400 اسرائیلیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے۔ اسرائیلی حکام کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق حماس کی جانب سے اغوا کیے جانے والے شہریوں کی تعداد 222 ہے۔ حماس اور اسرائیل کی جنگ کی قیمت صرف فلسطینیوں اور اسرائیلیوں ہی کو ادا نہیں کرنی پڑ رہی، بلکہ ان لوگوں کو بھی ادا کرنی پڑ رہی ہے جو لڑائی سے متاثر شہریوں کی مدد کر رہے ہیں۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے کا کہنا ہے کہ اس جنگ کے آغاز سے اب تک اس کے عملے کے 29 ارکان غزہ میں مارے جا چکے ہیں۔ اسرائیل کی فوج کے مطابق جن ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، وہاں سے اسرائیل پر ٹینک شکن میزائل اور راکٹ حملوں کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی۔ دریں اثنا مصر کی فوج کے ترجمان نے اتوار کو ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل کے ٹینک کے گولے سے غزہ کی سرحد کے قریب مصری فورسز کی چوکی پر متعدد اہلکار زخمی ہو گئے۔ اتوار کو اسرائیلی طیارے نے جنین پناہ گزین کیمپ میں ایک مسجد کے کمپاؤنڈ پر حملہ کیا، جس کے بارے میں فوج کا کہنا تھا کہ اسے فلسطینی عسکریت پسند حملوں کو منظم کرنے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ ادھر یورپی یونین کے وزرائے خارجہ نے شہریوں کی جانیں بچانے کی خاطر جنگ بندی کے مطالبے پر غور کرنے کے لیے ملاقات کی ہے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزپ بوریل نے صحافیوں کو بتایا کہ ان کا خیال ہے کہ غزہ کے لوگوں تک امداد پہنچانے کے لیے لڑائی میں انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر وقفے کی ضرورت ہے۔ ان کے تبصرے رفح بارڈر کراسنگ سے غزہ میں تیسرے امدادی قافلے کے داخل ہونے سے کچھ دیر پہلے سامنے آئے۔ اقوام متحدہ نے اتوار کو کہا کہ اس کے ٹرک ایندھن لے کر رفح بارڈر کراسنگ پر غزہ کی پٹی میں داخل ہو گئے ہیں، جو غزہ کی پٹی میں اس کے اسکولوں اور ہسپتالوں سمیت متاثرین کی امداد کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ امریکا، کینیڈا، فرانس، جرمنی، اٹلی اور برطانیہ کے رہنماؤں نے اتوار کو امریکی صدر جو بائیڈن کی طرف سے کی گئی ٹیلی فون کال کے دوران اسرائیل اور حماس جنگ پر تبادلہ خیال کیا۔ ایک مشترکہ بیان میں انہوں نے اسرائیل کے لیے حمایت اور اس کے اپنے دفاع کے حق پر زور دیا، لیکن ساتھ ہی اسرائیل پر بھی زور دیا کہ وہ شہریوں کے تحفظ سے متعلق بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کرے اور شہریوں کی حفاظت کرے۔ انہوں نے 2 مغویوں کی رہائی کا خیر مقدم کیا اور باقی تمام مغویوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن اور وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن دونوں نے اتوار کو انٹرویوز میں کہا کہ امریکہ کو مشرق وسطیٰ میں اسرائیل اور حماس کی جنگ پر تشویش ہے۔ آسٹن نے ABC کے ایک شو اس ہفتے کو بتایا کہ ہم لڑائی کے ممکنہ پھیلاؤ کے بارے میں فکر مند ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ امریکہ کے پاس جواب دینے کی صلاحیت ہے۔ امریکہ کی دونوں سیاسی جماعتوں پر مشتمل امریکی سینیٹرز کے ایک گروپ نے اسرائیل کا دورہ کیا اور اپنی بھرپور حمایت کا اظہار کرتے ہوئے حماس کے حملے کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا۔ امریکی ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گراہم نے بار بار ایران پر خطے میں تشدد کے حالیہ پھیلاؤ کا ذمہ دار ہونے کا الزام عائد کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم آج یہاں ایران کو بتانے کے لیے آئے ہیں کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو یہ آپ کے عقبی صحن میں ہی آ رہی ہے۔ اتوار کے روز جرمنی کے شہر برلن میں ہزاروں افراد نے اسرائیل کی حمایت کا اظہار کرنے اور حماس کے عسکریت پسندوں کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے افراد کی رہائی کا مطالبہ کیا۔
مظاہرین نے اسرائیلی جھنڈے اور پوسٹر اٹھا رکھے تھے جن پر لاپتہ اور یرغمال بنائے جانے والے افراد کی تصاویر تھیں۔ دوسری جانب اتوار ہی کو ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں آزادی اسکوائر کے قریب ہزاروں افراد نے فلسطین کے حق میں ریلی نکالی۔ مظاہرے کا اہتمام غیر سرکاری تنظیموں کیا تھا جس کا مقصد اسرائیل کے خلاف مغربی حمایت پر ناراضگی کا اظہار کرنا تھا۔ جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر سینکڑوں مظاہرین نے ان یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا جنہیں حماس نے اسرائیل پر حملے کے دوران اغوا کر لیا تھا۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پر سائفر کیس میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے اڈیالہ جیل میں پیر کو عمران خان اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد کی۔ سائفر کیس میں فرد جرم عائد کیے جانے کے وقت چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور شاہ محمود قریشی عدالت میں موجود تھے اور دونوں نے صحت جرم سے انکار کیا۔ اس سے قبل خصوصی عدالت نے چیئرمین تحریک انصاف کی فرد جرم روکنے کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ اس کارروائی کے بعد عدالت نے کیس کی سماعت 27 اکتوبر تک ملتوی کر دی ہے اور کیس کے گواہ بھی طلب کر لیے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک 5 رکنی بینچ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائلز کو متفقہ طور پر کالعدم قرار دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے پیر کو فوجی عدالتوں میں جاری سویلینز کے ٹرائل کے خلاف درخواستیں منظور کرتے ہوئے تمام گرفتار افراد کے مقدمات سویلین عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ عدالت نے اپنے مختصر فیصلے میں ہدایت کی ہے کہ جن 102 افراد کی فہرست عدالت میں پیش کی گئی ہے ان کے خلاف فوجی عدالت میں جاری مقدمات سویلین عدالتوں میں لائے جائیں گے۔ امریکہ نے پاکستان کو مبینہ طور پر میزائل کے پرزے فراہم کرنے پر 3 چینی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ جن 3 چینی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں ان کے بارے میں امریکہ کے محکمہ خارجہ نے جمعے کو ایک بیان میں کہا تھا کہ وہ مبینہ طور پر پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام میں میزائل کی تیاری میں درکار پرزے فراہم کرنے کے لیے کام کر رہی تھیں۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے اپنے بیان میں ان 3 چینی کمپنیوں کے خلاف تعزیرات عائد کرنے کے اقدام کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے پھیلاؤ اور ان کی ترسیل کے ذرائع اور متعلقہ اشیاء کی خریداری کی سرگرمیوں کے خلاف کارروائی کرتا رہے گا چاہے وہ کہیں بھی ہوں۔ وائس آف امریکہ کی درخواست پر پاکستان کے دفتر خارجہ کا تاحال اس بارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے، لیکن پاکستان اپنے میزائل اور جوہری پروگرام سے متعلق کسی مبینہ غیر قانونی سرگرمی سے انکار کرتا رہا ہے۔ پاکستان کی قومی ایئر لائن پی آئی اے کو درپیش مالی بحران کی وجہ سے ایک ہفتے میں 150 سے زائد فلائٹس منسوخ کرنا پڑی ہیں۔ پی آئی اے کو درپیش حالیہ بحران کی وجہ یہ ہے کہ اسے پروازوں کے لیے ایندھن نہیں مل رہا، جس کی بڑی وجہ غیر ادا شدہ واجبات بتائے جاتے ہیں۔ وفاقی حکومت پہلے ہی پی آئی اے کی خراب مالی حالت کے باعث قرضوں اور واجبات جن کا تخمینہ 713 ارب روپے سے زائد بنتا ہے، ایئر لائن کے تمام تر اثاثے فروخت کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے، جس کے لیے اب فائنینشل ایڈوائزری کنسورشیم کی خدمات لینے کی منظوری دی جا چکی ہے۔ پی آئی اے کو ایندھن فراہم کرنے والے ایک اور ریاستی ادارے پاکستان اسٹیٹ آئل نے اتوار کو پی آئی اے کے ہوائی جہازوں کو ایندھن کی سپلائی اس وقت محدود طور پر دوبارہ شروع کر دی جب پی آئی اے نے پی ایس او کو 220 ملین روپے ادا کیے تھے۔ پی ایس او کی سینئر ایگزیکٹو نائلہ ارم نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیر کے روز بھی پی آئی اے نے 59 ملین روپے مزید منتقل کیے ہیں، لیکن پی ایس او کا کہنا ہے کہ بغیر کسی رکاوٹ کے ری فیولنگ کے لیے
مزید فنڈز جاری کیے جانا ضروری ہیں۔ افغانستان میں مہاجرین اور ان کی واپسی کی وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان نے افغانستان، پاکستان اور اقوام متحدہ کے ادارے برائے پناہ گزین کے درمیان ایک سے فریقی میٹنگ کی درخواست کا ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ اس میٹنگ کا مقصد پاکستان سے ہزاروں غیر قانونی افغان تارکین وطن کے ملک بدری کے بارے میں حکومت پاکستان کے فیصلے پر تبادلہ خیال کرنا ہے۔ یوکرینی حکام نے پیر کو روسی افواج نے گزشتہ رات ڈرون اور کرون میزائلوں سے ملک کے مختلف حصوں کو نشانہ بنایا ہے۔ یوکرین کی فضائیہ نے کہا کہ اس نے 14 حملہ آور ڈرونز مار گرائے ہیں، جن میں 13 ایرانی ساختہ شاہد ڈرون اور کروز میزائل بھی شامل ہیں۔ اوڈیشہ کے علاقائی گورنر اولیہ کیپر نے کہا کہ تباہ شدہ ڈرونز میں سے ایک کا ملبہ جنوبی علاقے پر گرا، جس سے بندرگاہ کے گودام کو نقصان پہنچا۔ کیپر نے کہا کہ اس حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت اپنے خلائی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے انسان کو چاند پر بھیجنے اور سن 2040 تک ایک خلائی اسٹیشن قائم کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے۔ وزیر اعظم کا یہ اعلان اس وقت سامنے آیا ہے جب بھارت نے عملے کے ساتھ خلائی مشن کے لیے ایک اہم آزمائشی پرواز کی۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ نئے اہداف میں سن 2035 تک بھارت کے خلائی اسٹیشن کا قیام اور سن 2040 تک پہلا بھارتی چاند پر بھیجنا شامل ہے۔ بھارت اگست میں چاند کے جنوبی قطب میں مشن اتارنے والا پہلا ملک بن چکا ہے۔ یہ تین خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان دعاؤں اور محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر ندیم یعقوب کے ہمراہ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔